السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ تو اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارے کورس آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک اس کا لیول 3 کا آج سبق نمبر 7 ہے۔ پارہ نمبر 14 چل رہا ہے۔ آج ہم 14ویں پارے کے پیج نمبر 11 سے لے کر 15 تک ان 5 صفحات کو پڑھیں گے اللہ کی توفیق سے، جس میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 43 سے لے کر 87 تک ان آیات کو پڑھیں گے۔ چونکہ آج کے لیسن میں دوبارہ ہم نے سورۃ النحل پڑھنی ہے، تو کورس کے مقاصد، کورس کے تعارف کے ساتھ ساتھ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ سورۃ النحل کا ایک مرتبہ سے پھر سے اس کا تعارف پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے وہی سورت پڑھنی ہے، تو دوبارہ سے اس کا تعارف جان لیجئے۔ یہ مکی سورت ہے، آیات کی تعداد 128 ہے۔ سورت کا نام اس کی آیت نمبر 68 کی مناسبت سے ہے جو آج ہم نے پڑھنی ہے، جس میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے۔ موضوعات میں اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں، بلکہ آج کہہ لیں کہ آج کے جو 5 صفحات ہیں ان میں سب سے زیادہ، اس صورت میں جو سب سے زیادہ اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں وہ انہی 5 صفحات میں ہیں۔ متکبرین کا انجام ہے، یہ بھی آج ہم پڑھیں گے۔ متقین کا بدلہ، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت کے دلائل ہیں، قیامت کا عقیدہ، اللہ کی نعمتیں، ان پر شکر، آج بھی اللہ کی خود نعمتیں، اللہ کی قدرت کے دلائل، یہ سب چیزیں ہوں گی۔ حلال و حرام کا اختیار، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ حضرت ابراہیم اور ملت ابراہیمی، یہ انشاءاللہ آنے والے سیشن میں پڑھیں گے۔ دعوت و تبلیغ کے بنیادی اصول کیا ہیں کہ آپ اگر کسی کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، چاہے انفرادی چاہے اجتماعی، تو آپ نے کن چیزوں کو سامنے رکھنا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے جو بنیادی بیسک جو اس کے رولز ہیں وہ کیا ہیں، وہ کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جہاں پر یہ سورت مکمل ہو رہی ہے۔ لیکن جو سورت کا بیسک ٹاپک ہے پوری سورت کا، سورت النحل کا، وہ اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے، اور یہ نعمتیں اللہ کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں، لہٰذا اسی ایک اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اس کے دین پر ثابت قدم ہوا جائے اور اس کی طرف حکمت سے دعوت دی جائے۔ آپ کہہ لیجئے یہ اس سورت کا بنیادی ٹاپک ہے۔ تو چلیے اب ہم آتے ہیں اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اسی کے نام سے، اسی کی حمد و ثنا سے باقاعدہ ہم اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 272 ہے، 272، پارہ نمبر 14 ہے، اور اس صفحے پر جو آیات ہیں وہ 43 سے لے کر 54 تک، 43 سے لے کر 54 تک یہ آیات ہیں اس پیج پر، جن کو انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے۔ مختلف موضوعات کے اندر ان آیات کو تقسیم کیا گیا، مختلف اشارات اور موضوعات کے اندر۔ تو چلیے ہم 1 بائی 1 ان اشارات اور ان آیات کو پڑھتے جاتے ہیں۔ جتنے رسول آئے وہ مرد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی آئے رسول، سب رجال تھے، سب مرد تھے۔ اہل ذکر سے سوال کرو، اگر کچھ نہیں پتا تو علم والوں سے سوال کرنا چاہیے۔ اور نزول ذکر اور لوگوں کے لیے وضاحت، یعنی اللہ رب العزت نے اس ذکر کو، قرآن مجید کو نازل کیا تاکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے اس کو واضح کر دے۔ تو بڑی یہ ضروری آیات ہیں موضوعات کے اعتبار سے جو آج انشاءاللہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں ہم نے بھیجا، وما ارسلنا، اور نہیں ہم نے بھیجا، من قبلک، آپ سے پہلے، الا، مگر، رجالن، رجل کی جمع رجال، ہم نے آپ سے پہلے بھی رجال ہی بھیجے، نوحی، ہم وہی کرتے ہیں، الیہم، ان کی طرف، فاسألوا، پس تم سوال کرو، اہل الذکری، ذکر والوں سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تو تم علم نہیں رکھتے۔ مفسرین کے مطابق گویا کہ اہل کتاب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے نا پہلے آئے رسولوں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، تو تمہیں چاہیے تم اہل ذکر سے، مطلب جو تمہاری کتابوں کا علم رکھنے والے ہیں، تم ذرا ان سے سوال کر کے دیکھو۔ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو جو تمہاری انجیل، تورات کا، آسمانی کتابوں کا علم رکھتے ہیں، ذرا ان سے سوال کر کے دیکھو کہ پہلے بھی جو رسول آئے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح
رجال وہ مرد انسان ہی ہوتے تھے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے پہلے بھی یہ اعتراض گزرا، مشرکین مکہ نے یہ اعتراض کر دیا کہ فرشتے، اللہ نے کسی فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا رسول بنا کر؟ اللہ اکبر. تو کہا گیا کہ ذرا علم والوں سے پوچھو، اللہ نے پہلے بھی جن انبیاء کو تم مانتے ہو، حضرت ابراہیم کو مانتے ہو، حضرت اسماعیل، وہ سب کے سب رجال ہی تھے. سوال کرو بالبینات، دلائل کے ساتھ، والزبر اور کتب کے ساتھ. لفظی مطلب زبور کا کتب کے معنی میں ہے کتاب کی جمع. دلائل، واضح دلائل اور کتب کے ساتھ سوال کرو، مطلب وہ تمہیں ان چیزوں کو دلیل کے ساتھ وہ جواب دیں گے کہ پہلے بھی ظاہر بات ہے رجال ہی آئے. وَأَنزَلْنَا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ واضح کر دیں لوگوں کے لیے. لِتُبَيِّنَ، تاکہ آپ واضح کر دیں، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے. کیا واضح کرنا ہے؟ مَا، جو، نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، پیسیو وائز ہے فعل مجہول، تاکہ آپ اس کو واضح کر دیں جو لوگوں کی طرف نازل کیا گیا ہے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور شاید کہ وہ غور و فکر کریں، تفکر کریں، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں. تو یہ آپ کہہ لیجئے، دیکھ لیجئے یہ جو آیت ہے کتنی خوبصورت آیت کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے وضاحت کر دیں. اب یہ جو ذکر ہے قرآن مجید ہے، اس کی جو وضاحت ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اس کی وضاحت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. قرآن مجید میں یہ نماز قائم کرو کیسے کرنی ہے، کس وقت میں کرنی ہے، کتنی نمازیں ہیں، ٹائمنگ کیا ہے، رکعات کتنی ہے، سجدے کتنی ہیں، رکوع کتنے ہیں، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، قیام میں کیا پڑھنا ہے. اللہ اکبر. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کر دیں. قرآن میں حج کا حکم ہے، کیا طریقہ ہے، عرفہ کب جانا ہے، مزدلفہ کب جانا ہے، مینا میں کون سی راتیں ہیں، کون سے دن ہیں، کنکریاں کب مارنی ہے، طواف افادہ کب کرنا ہے، طواف وداع کب کرنا ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کر دے. تو یاد رکھیے یہ دین مکمل ہوتا ہے کتاب قرآن مجید سے، اور اس کی وضاحت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر باقاعدہ ہمیں بتلائی اور ہمیں کر کے دکھائی، یا جو کام آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی. فرمایا آیت نمبر 45 میں، أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ، کیا امن میں آ گئے ہیں، بے فکر ہو گئے ہیں، الذین، وہ لوگ جنہوں نے، مکروا السیئات، انہوں نے برے کام کیے، سیئات انہوں نے کی، سیئات مکر کیے، کیا وہ بے فکر ہو گئے ہیں، کیا وہ امن میں آ گئے ہیں کس چیز سے؟ ان یخسف اللہ، یہ کہ اللہ دسا دے. زمین میں جو خسف کہتے ہیں زمین میں دسنا، اردو میں خسف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کہ اللہ دسا دے بہم الارض، ان کو زمین میں، اللہ انہیں زمین میں دسا دے. او یأتیہم العذاب، یا ان کے پاس عذاب آ جائے، من حیث لا یشعرون، جہاں سے وہ شعور بھی نہیں رکھتے. کیا وہ اس چیز سے لاپرواہ ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دسا دے ان کے مکروں کی وجہ سے، ان کی ان برائیوں کی وجہ سے، یا ان کے پاس اللہ کا عذاب آ جائے اور انہیں شعور بھی نہ ہو کہ یہاں سے بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. من حیث لا یشعرون. تو دیکھ لیجئے یہ قرآن مجید ہے، اس کو کہتے ہیں کہ تذکیر بھی ہے، قرآن کی نصیحت بھی ہے، اور ساتھ ساتھ وعید بھی ہے. یہ وعید ہے. آیت نمبر 45 یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے وعید ہے کہ انسان کی فطرت ہے، بعض باتیں وہ ترغیب سے مانتا ہے اور بعض باتیں وہ ترہیب کہتے ہیں، ڈرانا، وعید دلانا. تو قرآن مجید کے اندر یہ دونوں اسلوب ہمیں دکھائی دیں گے. قرآن مجید کے اندر دیکھیں پہلے کیا گیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ذرا ذکر والوں سے پوچھو. پہلے یہ کہا گیا سوچنے کا، لیکن ساتھ وعید بھی بتلا دی گئی کہ یہ جو مکر کرتے ہیں کیا وہ امن میں آ گئے کہ اللہ انہیں دسا دے یا اللہ کا عذاب آ جائے اور انہیں شعور ہی نہ ہو. اللہ اکبر. آگے چلتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ، یعنی آیت نمبر 45 میں جو وعید ہے وہ بھی جاری ہے. او یأخذہم، یا اللہ پکڑ لے انہیں، او یا یأخذ پکڑ لے ہم ان کو، فی تقلبہم، تقلب کہتے ہیں چلنا پھرنا، لفظی مطلب ہوتا ہے تقلب کا الٹ پلٹ.
لفظی مطلب کیا ہے جی؟ الٹ پٹ. اسی سے عربی زبان میں قلب ان کو بھی قلب کہتے ہیں، دل کو، کیونکہ یہ ایک جگہ نہیں رہتا، یہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے. تو یہ لفظ ہے تقلب. تدبر یتدبر سے مصدر ہے تقلب، تقلب یتقلب. اللہ ان کو پکڑ لے ان کے الٹ پلٹ ہونے میں، مطلب وہ چل پھر رہے ہیں، اللہ ان کو پکڑ لے. فما ہم بمعجزین، تو وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں، وہ تو اللہ کا کچھ نہیں کر سکتے. یہ وعید کی دوسری قسم یا تیسری قسم، پہلی زمین میں دسانا، دوسری عذاب جہاں سے انہیں شعور بھی نہ ہو، تیسری پکڑ چلتے پھرتے، چوتھی او یأخذہم، یا اللہ انہیں پکڑ لے اعلی تخوفین، ڈرا کر، خوف دلا کر. سیم ہے، تدبر سے مصدر ہے، تدبر ہے، تدبر اسے تخوف یتخوف سے، انہیں ڈرا دمکار کر اللہ پکڑ لے. فإن ربکم، تو بے شک تمہارا رب، لرؤوف، البتہ وہ شفیق ہے، رحیم، وہ مہربان ہے، وہ رحم کرنے والا ہے. تمہارا رب مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. اب دیکھیں، 4 وعیدیں بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے پھر انہیں دعوت فکر دی. اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ دیکھیں، لم فعل مضارع پر آیا، فعل ماضی کے معنی میں کر دیا. اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ الا، اس چیز کی طرف، ما خلق اللہ من شیء، جو چیز بھی اللہ نے پیدا کی ہے. اچھا کیا ہوتا ہے؟ یتفیأ، جھکتے ہیں، ظلالہ، ان کے سائے، عن الیمینی، دائیں، والشمائلی، اور بائیں، سجدا للہ، اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے. اللہ اکبر. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے جس چیز کو بھی پیدا کیا ان کے سائیں دائیں بائیں جھکتے ہیں اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے. وَهُمْ داخرون، اور وہ عاجزی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں. داخر کی جمع داخرون، اور وہ عاجزی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں، ما فی السماواتی، جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے. من دابہ، دابہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے چلنے والا، جو چیز زمین پر چلتی پھرتی ہے اس کو دابہ کہتے ہیں. تو فرمایا جو کچھ آسمانوں زمینوں میں چل پھر رہا ہے وہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں. والملائکۃ، اور فرشتے بھی سجدہ ریز ہیں اللہ کے سامنے. وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے، اور وہ تکبر نہیں کرتے. سجدہ انسان کو عاجزی سکھاتا ہے، کیونکہ جب انسان اپنی سب سے عزت والی جگہ ایک اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے تو اس سے اس کے دل میں تکبر کی نفی ہوتی ہے، عاجزی آتی ہے. تو دیکھیں سجدے کا ذکر آیا تو ساتھ کیا کہہ دیا؟ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، جو کچھ آسمانوں زمینوں میں ہے، انسان، جن، چرین، پرین، فرشتے، یہ مخلوقات، جمادات، نباتات، یہ سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں اور یہ تکبر نہیں کرتے. فرشتوں کے بارے میں مزید کیا کہا گیا؟ یخافون ربہم، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، من فوقہم، جو ان کے اوپر ہے، من فوقہم، جو ان کے اوپر ہے، کیونکہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ آسمانوں میں ہے. وَيَفْعَلُونَ، اور وہ کرتے ہیں، ما، جو، یؤمرون، انہیں حکم دیا جاتا ہے. یؤمرون فعل مجہول ہے، پیسیو وائز ہے. امر یأمرو لیول 2 میں آپ پڑھ چکے نا، امر یأمرو کمزور جیسا جو حمزہ والا چیپٹر ہے، اس سے یہ فعل مجہول ہے. تو جو انہیں آرڈر دیا جاتا ہے، امر دیا جاتا ہے، حکم دیا جاتا ہے، وہ وہی کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو قرآن مجید میں ایک سے زیادہ جگہوں پر فرشتوں کی یہ صفت بیان ہوئی ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے. اللہ اکبر. اس صفحے کا آخری موضوع وقال اللہ، بالکل یہ آیت سجدہ تھی، یہ جو پیچھے گزری ہے بالکل اس آیت کے اندر سجدہ تھا. وقال اللہ، اور اللہ نے کہا، کیا کہا؟ لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، الہینی، دو معبود. الہن کا مطلب ایک معبود، الہین دو معبود، اور آلہہ جمع، آلہہ جمع زیادہ معبود. اللہ نے کہا نہ تم بناؤ الہینی، دو معبود، اثنینی، دو، تاکید کے لیے دوبارہ آ گیا اثنینی. اللہ نے کہا تم دو معبود نہ بناؤ،
انما ہوا الہ واحد، وہ ایک اکیلا معبود ہے. انما بس، ہوا وہ، الہ واحد وہ اکیلا معبود ہے. الہ کا لفظی مطلب معبود ہوتا ہے، وہ اکیلا معبود ہے. فَإِيَّايَ پس مجھی سے، فَارْهَبُونَ تم ڈرتے رہو، پس مجھی سے تم ڈرتے رہو. وَلَهُ اور اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، والارض اور جو زمین میں ہے، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا اور اسی کے لیے ہے ہمیشگی کا دین. ہمیشگی کا جو دین ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے. واصبہ مطلب جو ہمیشہ رہنے والا دین ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، مطلب اسی اللہ کے لیے ہمیں دین کو خالص کرنا چاہیے. أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ کیا پس اللہ کے علاوہ تم تقوی اختیار کرتے ہو؟ کیا اللہ کے علاوہ کسی اور سے تم ڈرتے ہو؟ أَفَغَيْرَ اللَّهِ کیا پس اللہ کے علاوہ تتقون تم تقوی اختیار کرتے ہو؟ وَلَهُ نہیں، وَلَهُ والی آیت گزر گئی. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اسی کے لیے ہمیشہ رہنے والا دین. اور کیا تم اللہ کے علاوہ تقوی اختیار کرتے ہو؟ مطلب اللہ کے علاوہ تم دوسروں سے ڈرتے ہو. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ میں نے کہا تھا اس صورت کا ایک بنیادی ٹاپک اللہ کی نعمتیں اور ان نعمتوں پر اللہ کا شکر کرنا. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ اور جو بھی تمہارے پاس نعمت ہے، فَمِنَ اللَّهِ اللہ کی طرف سے ہے. ثُمَّ پھر اذا مسکم الضر جب تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تکلیف چھوتی ہے، فالیہ تجرؤون تو تم اسی اللہ کی طرف گریہ زاری کرتے ہو، اسی اللہ کی طرف التجائیں کرتے ہو، اسی اللہ کی طرف گریہ زاری کرتے ہو. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم اذا کشف الضر عنکم جب وہ دور کر دیتا ہے، الضر تکلیف، عنکم تم سے، جب وہ تم سے پریشانی یا تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اذا فریق منکم تو تب تم میں سے ایک گروہ، بربہم اپنے رب کے ساتھ، یشرکون شرک کرتے ہیں. جب وہ تمہاری تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ اللہ کے ساتھ شریک بنانا شروع کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ انسان کی فطرت بیان ہوئی، ایک سے زیادہ مقامات پر قرآن مجید میں بیان ہوئی کہ جب اس پر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے. جب وہ پریشانی اللہ دور کرتا ہے تو پھر وہ گناہوں کی طرف لوٹ جاتا ہے. کشفا کا مطلب دور کرنا، لفظی مطلب. ثم پھر اذا کشفا جب وہ اللہ دور کرتا ہے، الضر تکلیف کو، عنکم تم سے، جب وہ اللہ تم سے تکلیف کو دور کرتے ہیں، اذا فریق منہم بربہم یشرکون تو ایک گروہ تم میں سے یا ان میں سے یا منکم تم میں سے بربہم اپنے رب کے ساتھ شرک کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر تمہارا ایک گروہ اٹھ کر اللہ کے ساتھ شریک بنانا شروع. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ موضوع پہلے بھی گزر چکا ہے کہ جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں انہیں کوئی پریشانی آ لیتی ہے تو ایک خالص ایک اللہ کو پکارتے ہیں. جب پریشانی دور ہو جاتی ہے دوبارہ خشکی کی طرف آ جاتے ہیں، سمندر کشتی سے نکل کر اس بھور سے بچ جاتے ہیں تو پھر دوبارہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ ایک انسان کی فطرت بیان ہوئی ہے کہ اس پر کوئی پریشانی آئے تو اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے، اور جب وہ پریشانی اللہ دور کرتا ہے تو پھر اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ تھا جی ہمارا صفحہ نمبر 272 تھا. اب آتے ہیں 273 کی طرف، صفحہ نمبر 273 کی طرف. اس میں بھی مشرکین کی ایک صفت بیان کی گئی ہے اس صفحے کے اندر بھی، جو کہ آ رہی ہے کہ جب انہیں بیٹیوں کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں. جی اللہ رب العزت نے فرمایا لیکفروا تاکہ وہ کفر کریں. لفظی مطلب یکفروا کا ناشکری بھی ہوتا ہے، تاکہ وہ ناشکری کریں، کفر کریں. کس چیز کے ساتھ؟ بیما اس کے ساتھ جو آتینا ہم نے دی ہم انہیں، جو ہم نے انہیں دیا وہ اس کی ناشکری کر بیٹھے. فتمتعوا اس آیت کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع ہو جاتے ہیں جب اللہ تکلیف کو دور کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا تاکہ وہ ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دیا اس کی، یا کفر کریں. فتمتعوا فائدہ اٹھاؤ. متاع سے ہے نا، تم اس چیز کو اگر فائدے کا سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے فائدے اٹھاؤ. تمتع یا تمتع تدبر ہے، تدبر کا سٹائل ہے.
فعل امر ہے، تمتعو تم فائدہ اٹھاؤ، فسوف تعلمون ان قریب تمہیں پتہ چلے گا، ان قریب تم جان لو گے. یہی تم اسی میں فائدہ سمجھتے ہو، ٹھیک ہے فائدے اٹھاؤ، خوشیاں آئیں تو اللہ کی نافرمانیاں کرو، پریشانیاں آئیں تو اللہ کے قریب ہوتے جاؤ، تو ٹھیک ہے فائدے اٹھاؤ، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا. اللہ اکبر، کس قدر فصیح و بلیغ، آپ کہہ لیجئے یہ اللہ کی طرف سے نصیحت اور تذکیر ہے. فرمایا یہاں پر مشرکین مکہ کا ایک اور کبھی قسم کا فعل بیان ہو رہا ہے کہ ان کا یہ بعض کا یہ عقیدہ بھی تھا مشرکین مکہ میں سے کہ نعوذ باللہ یہ جو ملائکہ ہیں نا، فرشتے، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اصل میں. تو مشرکین مکہ کے یا جو اس وقت کے مشرکین تھے ان کے اس عقیدے کا رد کیا جا رہا ہے. وَيَجْعَلُونَ اور وہ بناتے ہیں، لِمَا لَا يَعْلَمُونَ جس کا وہ علم نہیں رکھتے، وہ بناتے ہیں جس کا وہ علم نہیں رکھتے. کیا بناتے ہیں؟ نصیباً ایک حصہ، مما اس میں سے جو رزقناہم ہم نے انہیں رزق دیا، جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ اس میں سے ایک حصہ بناتے ہیں جس کا وہ علم نہیں بھی رکھتے. مطلب اللہ نے رزق عطا کیا، یہ جانور ہیں یا مال و دولت ہے، یہ اللہ کا عطا کردہ رزق ہے، تو وہ کیا کرتے تھے رزق میں سے یہ جو اللہ کا عطا کردہ چیزیں نا ان میں سے ایک حصہ، نصیب کا مطلب کیا ہے حصہ، ایک حصہ اپنے بتوں کے نام پر نکال کر رکھتے تھے. مطلب اونٹوں میں سے کہہ دیتے یہ 10 اونٹ ہے تو ان میں سے جو 2 اونٹ ہے نا یہ فلاں بتوں کے نام پر ہم نے ذبح کرنی ہے، نعوذ باللہ. تو یہ جو کتنی فصیح و بلیغ ہے، مما رزقناہم، اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں رزق دیا، اس میں سے وہ غیروں کے حصے بناتے ہیں. تاللہ، یاد رکھیے 3 حروف ہیں جو قسم کے معنی میں یوز ہوتے ہیں، تا، واو اور با. اگر کہا جائے تاللہ اللہ کی قسم، واللہ اللہ کی قسم، باللہ اللہ کی قسم، تو یہاں پر یہ تا قسم کے معنی میں ہے، تاللہ اللہ کی قسم، لتسألن فعل مجہول ہے پیسو وائز، البتہ تم سے ضرور سوال کیا جائے گا. کس چیز کے بارے میں؟ عما کنتم تفترون، اس چیز کے بارے میں جو تم گڑھتے تھے. تفترون افتراء سے ہے نا، جو تم گڑھتے تھے تم سے ضرور اس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ جو تم جھوٹ مانتے ہو نا، حصے مقرر کرتے ہو غیر اللہ کہ اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. اب وہی عقیدہ آیت 57، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ اور وہ اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں، وَيَجْعَلُونَ اور وہ بناتے ہیں للہ اللہ کے لیے البنات بیٹیاں. سبحانہ، سبحانہ وہ پاک ہے، وہ پاک ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے، ما یشتہون جو وہ چاہتے ہیں. شہوت بھی اسی سے ہے نا، چاہت، جو وہ چاہتے ہیں ان کے لیے ہے، البتہ اللہ پاک ہے. تو دیکھیں پہلے کتنی مرتبہ یہ مضمون گزرا ہے، یاد ہوگا آپ کو کہ جس جگہ شرک کی نفی کی جا رہی ہے اللہ کی تسبیح بیان کی جا رہی ہے. یعنی نعوذ باللہ وہ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، بنات بنتن کی جمع، بنتن ایک بیٹی اور بنات زیادہ بیٹیاں، وہ جو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں نا، تو فرمایا سبحانہ وہ اللہ پاک ہے، وہ اللہ پاک ہے. ان تمام شرکاء سے یا اولاد بنانے سے اللہ، کسی کو بیٹی یا بیٹا بنانے سے اللہ پاک ہے، اور ان کے لیے جو وہ کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. اب یعنی اللہ رب العزت نے ان کو دعوت فکر دی ایک اور انداز میں کہ یہ جو مشرکین مکہ اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ جب اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ دیکھیے، وَإِذَا بُشِّرَ اور جب خوشخبری دی جاتی ہے، احدہم ان میں سے کسی ایک کو، بالانثى مؤنث کی مطلب بیٹی کی، ظل وجہہ، ظل کا مطلب ہو جاتا ہے، ظل ہو جاتا ہے، وجہہ اس کا چہرہ، مسودن سیاہ، اسود سے ہے نا، مسودن سیاہ ہو جاتا ہے اس کا چہرہ، وہو کظیم اور وہ اس غم کی کیفیت کو چھپانے والا ہوتا ہے. چاہے غصے کی یا غم کی کیفیت کو ایک بندہ ہوتا ہے نا جو ظاہر نہیں ہونے دیتا اپنے اوپر، کسی کیفیت کو چھپا رہا ہوتا ہے، اپنے اندر دبا رہا ہوتا ہے، اس کے لیے کظیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں.
ٹھیک ہے جی. غصے کو چھپانے کے لیے بھی قزیم کا لفظ یوز ہوتا ہے. تو وہ اس پریشانی کو یا جو بھی اسے یہ خبر سے پہنچی وہ اس چیز کو کیا کر رہا ہوتا ہے؟ چھپا رہا ہوتا ہے. یتوارا، وہ چھپتا پھرتا ہے، من القومی، قوم سے، اپنی قوم کے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، من سوئی، اس بری چیز سے، ما بشر بھی، جس کی اس کو خوشخبری دی گئی ہے. جس چیز کی اس کو خوشخبری دی گئی ہے وہ اس سے اپنی قوم سے منہ چھپاتا پھرتا ہے کہ میرا. دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، بندے کو کوئی بری خبر ملے تو کہتا ہے میرا آمنا سامنا نہ کسی سے ہو. تو یہ مشرکین مکہ کا حال ہے کہ اگر بیٹی کی خوشخبری دی جائے تو چھپتے پھرتے ہیں ایک دوسرے سے. اب یم سکو، آ کا مطلب کیا، یم سکو پکڑ لے، روک لے، ہو اس کو، اعلی ہون، رسوائی کے باوجود، ام یا یدسہ، دفن کر دے اس کو، فی التراب، مٹی میں. یدسہ کا لفظی مطلب چھپا دینا، ڈھک دینا، یا اس کو مٹی میں ڈال دے، مٹی میں ڈھک دے. یعنی اب وہ یہ اس چیز پہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ تو نعوذ باللہ بیٹیوں کو وہ اپنے لیے ذلالت یا ذلت اور رسوائی سمجھا کرتے تھے. تو یہ جو ہون ہے، رسوائی ہے، کیا اس پر میں اپنی بیٹی کو اپنے پاس رکھوں یا میں اس کو مٹی میں دفن کر دوں، یہ سوچتا ہے. اللہ نے فرمایا الا، جان لو، سا، برا ہے، ما یحکمون، جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. خبردار، بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ یعنی دین اسلام نے بیٹی کو کس قدر عزت عطا کی. کسی کی 3 بیٹیاں ہیں اور پھر ایک حدیث کے مطابق 2 بیٹیاں ہیں، اس نے ان کی اچھی پرورش کی اور یہاں تک کہ ان کی ذمہ داری ادا کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس بندے کے لیے جنت ہے. تو دین اسلام نے بیٹیوں کی کس قدر فضیلت رکھی. رحمت، اللہ کی رحمت ہے، اللہ اکبر. بیٹیوں کی محبت، بیٹیوں کا پیار، یقیناً بیٹیوں کے والدین یہ چیز اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دین اسلام نے کس قدر، یعنی اور اسلام سے پہلے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا. اس وجہ سے یاد رکھیے اگر کسی بھی زمانے میں کوئی بھی نعرہ ایسا ہوگا کہ عورت کو اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے پر عمل کرنے میں عورت کے لیے تحفظ ہے، تو یاد رکھیے وہ عورت کے لیے تحفظ نہیں ہے، وہ اصل میں عورت تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرنے والے شیاطین کا ایک وسوسہ ہے. عورت کا تحفظ، اس کی عزت دین اسلام میں ہے. عورت کا تحفظ، اس کی عزت دین اسلام میں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں میں ہے. تو دیکھیں اللہ نے بھی کیا فرمایا، کتنے برے یہ فیصلے کرتے ہیں. بیٹی کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، دوسروں سے چھپتے پھرتے ہیں، کتنے برے یہ فیصلے کرتے ہیں. اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے ہمارے پاک و ہند کے خاص کر بعض قبائلی دیہاتی علاقوں میں ابھی تک یہ ماحول قائم ہے کہ بیٹی کی ولادت کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. آپ اچھی طرح سے اس چیز کو جانتے ہیں. تو شریعت اسلامیہ نے اس کی بہت زیادہ حوصلہ شکنی کی. اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرما دیا کہ وہ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بانجھ بناتا ہے. یہ تو اللہ کی قدرت ہے، اس کے ہاتھ میں. اللہ اکبر. فرمایا للذین لا یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے بالآخرہ، آخرت پر، مثل السوء، ان کے لیے بری مثال ہے. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کی بری مثال ہے. وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے، المثل الاعلی، بلند مثال ہے. اللہ کے لیے سب سے بہترین اور اعلی مثال ہے. اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے مثل السوء، بری مثال ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ غالب حکمت والا ہے. اور وہ اللہ غالب حکمت والا ہے. اب دیکھیں یہ کتنا بڑا ظلم ہے، شرک کا ظلم، اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کا ظلم. اللہ نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اور اگر اللہ پکڑ کرے لوگوں کی، بِظُلْمِهِمْ، ہاں جی بتائیے با یہاں کس معنی میں ہے، جلدی سے چیٹ میں بتائیے با یہاں کس معنی میں ہے. بِظُلْمِهِمْ، اگر اللہ پکڑ کرے لوگوں کی، بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا، نہ چھوڑے اس زمین پر. ماشاءاللہ 3 جواب درست آئے ہیں. سب سے پہلے
آفتاب صاحب ہیں، عاطف صاحب ہیں اور رحمت الرحیم ہیں، ماشاء اللہ تینوں کے جوابات درست ہیں، اور اس کے بعد بہت سارے جواب درست آ رہے ہیں ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم۔ با یہاں سبب کے معنی میں ہے، نہ اگر اللہ ان کی پکڑ کرے نا لوگوں کی ان کے ظلم کے سبب سے، ما ترک علیہا من دابہ، ما ترک نہ وہ چھوڑے علیہا اس زمین پر من دابہ کوئی چلنے والا۔ اگر اللہ ظلم کرنے پر لوگوں کی پکڑ کرنا شروع کر دے تو زمین پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑے۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ، اور لیکن وہ اللہ تو انہیں تاخیر مہلت دیتا ہے، اخر یؤخر علم یعلم کے سٹائل پر وہ اللہ انہیں مہلت دیتا ہے، کب تک؟ اِلَىٰ اجل مسمى، ایک مقرر وقت تک۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے، دیکھیں جا فعل ماضی ہے، اس سے پہلے اذا یا فعل مضارع کے معنی میں، جب ان کا وقت آ جاتا ہے، لا یستأخرون ساعتن، ساعتن کا مطلب ہے ایک گھڑی، ایک وقت کی ایک گھڑی کو ساعت کہتے ہیں۔ جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی انہیں تاخیر نہیں کی جاتی، لیٹ نہیں کیا جاتا، ولا یستقدمون، اور نہ ہی جلدی۔ دونوں چیپٹر استغفر یستغفر کے سٹائل پر ہیں، استخر اور استقدم۔ جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک گھڑی کی بھی مہلت نہیں ملتی، تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی، اسی وقت پر وہ کام، ان پر اللہ کا عذاب یا ان کا مقرر وقت آنا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے، ما یکرہون، جو وہ ناپسند کرتے ہیں، اپنے لیے جس چیز کو ناپسند کرتے ہیں اللہ کے لیے وہ بناتے ہیں۔ اپنے لیے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے اور اللہ کی، نعوذ باللہ، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ تو فرمایا وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمْ، لسان ان کی جمع السنہ، گول تا کے ساتھ السنتن، لسان ان کی جمع، اور ان کی زبانیں بیان کرتی ہیں، الکذبہ، جھوٹ۔ کیا جھوٹ؟ ان لہم الحسنہ، کہ ان کے لیے بڑا اچھا انجام ہے، ان یہ کہ لہم ان کے لیے الحسنہ بلائی ہے، یعنی یہ وہ جھوٹ ان کی زبانیں کہتی ہیں۔ ایک وہ جیسے آپ کی اردو زبان میں ایک محاورہ ہے نا کہ ایک چوری اور اوپر سے سینہ زوری، کہ ایک تو ان کے گناہ ایسے ہیں، نعوذ باللہ، شرک اور اپنے آپ پر اتنا ظلم، اور اللہ کے بارے میں یہ جھوٹ، اور اس کے باوجود یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارا انجام تو بہت اچھا ہوگا، چاہے یہود و نصارہ ہیں یا دیگر مشرکین ہیں۔ اپنے آپ کو پارسا بھی کہتے ہیں اور ان کے عمل بھی یہ ہیں، اور اپنے آپ کو اچھے انجام والا کہتے ہیں، ان لہم الحسنہ، کہ ان کے لیے اچھائی ہے۔ لا جرما، لا یہاں لا کے معنی میں نہیں ہے، پہلے بھی گزر چکا ہے، لا جرما ضروری ہے یا ہر حال میں، ان لہم النار، ان کے لیے آگ ہے، ان کے لیے آگ ہے، وَأَنَّهُمْ، اور یہ کہ وہ مفرطون، مفرطون کا لفظی مطلب ہوتا ہے جی میزبان، مفرط کی جمع ہے مفرطون، وہ میزبان ہوں گے، مطلب نہ صرف دوزخ میں جائیں گے بلکہ سب سے پہلے جائیں گے اپنے اعمال کی وجہ سے، اور پھر جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان کی میزبانی کریں گے دوزخ میں۔ اب ظاہر بات ہے وہ میزبانی تو نہیں کر سکتے وہاں پر، جو ان کا بھی حال ہوگا آگے اس کا بھی ذکر آ رہا ہے، میزبانی تو نہیں کر سکتے، لیکن میزبان مطلب پیشرو، باقی جہنمیوں سے پہلے یہ جہنم میں موجود ہوں گے، جیسے میزبان مہمان سے پہلے موجود ہوتے ہیں اس جگہ پر۔ فرمایا تاللہ، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا، الی امم من قبلک، امتوں کی طرف، گروہوں کی طرف، امت کی جمع امم، گروہوں کی طرف، من قبلک، آپ سے پہلے، ہم نے آپ سے پہلے بھی گروہوں کی طرف بھیجا، امتوں کی طرف رسول بھیجے۔ فزین لہم الشیطان، زینا کئی مرتبہ یہ فعل گزر چکا ہے، زینا یزین، علم یعلم کے سٹائل پر ہے، پس مزین کیا، خوبصورت کیا، لہم ان کے لیے، شیطان، شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا، اعمالہم، ان کے اعمال کو، فہو ولیہم، وہی ان کا دوست ہے، وہی شیطان ان کا دوست ہے، الیوم، آج کے دن، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک۔ یہی شیطان ان کا دوست ہے، اور
قیامت کے دن بھی یہی ان کا ولی ہوگا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. فرمایا وما انزلنا، اور نہیں ہم نے نازل کیا علیک آپ پر الکتاب کتاب الا مگر، ہم نے بس آپ پر کتاب کو اس وجہ سے نازل کیا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي، دیکھیں ابھی بھی یہ آیت پہلے گزری ہے نا کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا لِتُبَيِّنَ، تاکہ ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا تاکہ آپ ان کے لیے وضاحت کریں. ایسے ہی ہے وہاں مطلق وضاحت کا ذکر تھا، صرف وضاحت کا. یہاں پر کس کا ذکر ہے؟ لِتُبَيِّنَ، تاکہ آپ واضح کریں لَهُمْ ان کے لیے الَّذِي جس میں اختلفوا فِيهِ انہوں نے اس میں اختلاف کیا، جس چیز میں انہوں نے اختلاف کیا آپ ان کے لیے وہ واضح کر دیں، ان کے اختلاف کو واضح کر دیں، آپ مطلب اختلاف کو دور کر دیں. اللہ اکبر. تو حتیٰ کہ اگر دو صحابہ کے درمیان بھی کسی چیز پر اگر اختلاف ہو جاتا ہے، اختلاف کا مطلب بحث مباحثہ کے درست ہے، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور صحیح چیز کے بارے میں پوچھا کرتے تھے. اور یاد رکھیے آج بھی اگر امت کے دو گروہوں کے درمیان، دو اشخاص کے درمیان آج بھی اگر اختلاف ہوتا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے. اختلاف کے اندر کس چیز کو دیکھا جائے گا؟ قرآن مجید میں کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کیا ہے. اور صحابہ کرام نے، ائمہ فقہا محدثین نے قرآن و حدیث کی شرح کیسے کی ہے اس کو دیکھا جائے گا. مطلب آج اگر میں اپنے پاس سے اٹھ کر کسی آیت کا کوئی مفہوم بیان کر دوں تو میری بات کی کوئی حیثیت نہیں. ہاں، آیت کی تفسیر کرتے ہوئے، حدیث کی شرح کرتے ہوئے سب سے پہلے صحابہ کرام، تابعین، محدثین، فقہا، ائمہ، ان کو دیکھا جائے گا جو خیر القرون، پہلی جو زمانے ہیں ان کے لوگ ہیں. تو فرمایا ہم نے آپ کی طرف، آپ پر ہم نے کتاب کو اتارا، نازل کیا. کیوں؟ تاکہ آپ ان کے لیے واضح کریں. بینا یبین، تاکہ آپ ان کے لیے واضح کریں کس چیز کو؟ لہم الذی اختلفوا فی، جس میں انہوں نے اختلاف کیا. یہ پہلا مقصد ہے کتاب کے نزول کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت کے نزول کا. دوسرا وہدن، اور یہ کتاب ہدایت ہے. تیسرا ورحمتن، اور رحمت ہے لقوم یؤمنون، ایمان رکھنے والی قوم کے لیے. یہ کتاب قرآن مجید، یہ کتاب ہدایت ہے، کتاب رحمت ہے. کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، جو ایمان رکھنے والی قوم ہے. مطلب شک کو دور کر دے. جی بالکل، یہ کہا جا سکتا ہے اختلاف کو دور کر دے، شک کو دور کر دے. تو چلیے صفحہ نمبر 273 کو مکمل کرنے کے بعد 274 کی طرف چلتے ہیں. پارہ نمبر 14 ہے اس صفحے پر، آیات 65 سے لے کر 72 تک آیات ہیں. اللہ اکبر. مکی صورتیں ہیں. دیکھیے دعوت فکر ہے، ان کو غور و فکر کرنے کی بار بار دعوت دی جا رہی ہے. مکی صورتوں کا حسن ہی یہ ہے. فرمایا واللہ، اللہ نے اپنی قدرت کی چند نشانیوں کو بیان کیا ان آیات میں اور بعد والی آیات میں. اور چونکہ ان سے ملتی جلتی ہم آیات پڑھ بھی چکے ہیں تو اس وجہ سے ہم ترجمے پر زیادہ فوکس کرتے ہیں. آپ دیکھیے واللہ، اور اللہ نے انزل من السماء، نازل کیا آسمان سے، ماء پانی، فاحیا به الارض، اس نے زندہ کیا اس پانی کے ذریعے زمین کو. فاحیا، پس اس نے زندہ کیا، بھی اس پانی کے ساتھ، الارض زمین کو، بعد موتها اس کے مر جانے کے بعد. مطلب یہ زمین بالکل بنجر ہو چکی تھی، اللہ نے پانی نازل کر کے بالکل اس کو سرسبز و شاداب کر دیا، زندہ کر دیا. ان فی ذالک، یہ مثال اللہ نے کیوں بیان کی؟ فرمایا ان فی ذالک لآیۃ لقوم یسمعون، سننے والی قوم کے لیے اس میں نشانی ہے. آیت، نشانی ہے. کیا نشانی ہے؟ کہ جو اللہ زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد پانی کے نزول سے اس کو زندہ کر سکتا ہے، وہ کل قیامت کے دن بندوں کو زمین سے نہیں اٹھا سکتا مردہ ہو جانے کے بعد. اللہ اکبر. تو اس طرح فرمایا اس میں نشانی ہے اس مثال کے اندر کہ اللہ ہر سال زمین کو بھی تو زندہ کرتا ہے. وَإِنَّ لَكُمْ، اور بے شک تمہارے لیے، فِي الْأَنْعَامِ چوپاہوں میں، لَعِبْرَةً البتہ عبرت ہے. تمہارے لیے چوپاہوں میں عبرت ہے. چوپایوں میں، جانوروں میں، جو 4 ٹانگوں والے جانور ہیں ان میں عبرت ہے. گائیں، بھینس، بکری وغیرہ. نسقیکم، ہم پلاتے ہیں تمہیں.
نسقی اسقا یسقی سے کمزور چیپٹر ہے اسلام مسلموں کے سٹائل پر. نسقی ہم پلاتے ہیں کم تمہیں مما فی بطونی ہی جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے, جو کچھ ان کے بطون میں ہے, پیٹوں میں ہے, من بینی فرثن گوبر کے درمیان سے, و دمن اور خون کے درمیان سے, خون کے درمیان سے اور گوبر کے درمیان سے, لبنن خالصا خالص دودھ. ہاں جی, ہم وہ جو کوئی بھی اس کا کچرا وغیرہ ہوتا ہے ان چوپایوں کا, اس کے گوبر وغیرہ, ان کے اور دودھ اس کے خون کے درمیان سے ہم آپ کو خالص دودھ پلاتے ہیں. لبنن خالصا سائغا للشاربین. سائغن اصل میں اس مشروب کو کہتے ہیں جس کو پینا مشقت کا باعث نہ ہو. کچھ ایسے مشروبات ہوتے ہیں نا جو گلے میں چبھتے ہیں, لگتے ہیں. دودھ ایسا نہیں ہے. دودھ کی صفت اللہ نے بیان کی ہے سائغا للشاربین, یہ پینے والوں کے لیے بڑا نرم ہے, بڑی آسانی سے اس کو نگل لیتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ جانوروں کے دودھ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ایک اپنی اس نشانی کا ذکر کر دیا. اچھا, قدیم جو عربی ہے نا اس کے اندر دودھ کے لیے جو لفظ یوز ہوتا ہے نا وہ لبن کا لفظ ہے قدیم عربی میں, اور ایک اور لفظ بھی یوز ہوتا ہے حلیب. جدید جو عربی زبان عرب کے اندر بولی جاتی ہے اس میں دودھ کے لیے, ملک کے لیے لفظ جو یوز ہوتا ہے وہ حلیب ہے, حلیب. اور لبن کا لفظ آپ جو عرب ممالک میں رہنے والے ہیں وہ جانتے ہیں, لبن کا لفظ ملک یا دودھ کے لیے یوز نہیں ہوتا, بلکہ وہ جو یہ لسی وغیرہ ہوتی ہے یا ایک گاڑی سی لسی دہی کی طرح کی, اس کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے بعض دوست جنہیں یہ پتہ نہیں تھا وہ عمرہ کرنے کے لیے آئے, تو یہاں پر آ کر انہوں نے دکان پر کہا جا کر لبن دے دیں. انہوں نے ان کو اٹھا کر لبن دے دیا. کمرے میں آئے, جب اس کو پکانے لگے تو پتہ چلا کہ وہ چائے تو ہے ہی نہیں, وہ چائے تو بنی نہیں, کیونکہ وہ دودھ تو نہیں تھا, وہ حلیب نہیں تھا. تو پھر انہیں بتایا کہ دیکھیں یہ یعنی وہ عرف عام میں, یعنی اس معاشرے کے اعتبار سے بھی بعض الفاظ کا جاننا ضروری ہوتا ہے کہ انہوں نے تو خالص عربی سیکھی ہوئی تھی. خالص عربی میں لبن دودھ کے لیے یوز ہوتا ہے, جدید عربی زبان میں لبن دودھ کے لیے نہیں, حلیب دودھ کے لیے یوز ہوتا ہے. تو بہرحال یہاں پر میں نے آپ کو ایکٹیو کرنے کے لیے ایک اس مناسبت سے ایک بات بتا دی, لبن کی مناسبت سے. فرمایا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ, اور کھجوروں کے پھلوں میں سے, وَالْأَعْنَابِ, اور انگوروں کے, تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا, تم بناتے ہو, اتخذ یتخذو اختلف کے سٹائل پر, تتخذون تم بناتے ہو, منہ اس سے, سکرن شراب. کیونکہ یہ سورت مکی ہے, آپ کے علم میں ہے سورۃ النحل جو ہم پڑھ لیں مکی سورت ہے, اور اس وقت تک مکی دور کے اندر شراب حرام نہیں ہوئی تھی. مدنی دور کے اندر بھی اس کو مختلف مراحل کے اندر حرام کیا گیا. تو یہ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ تم کھجور اور انگور کی شراب بناتے ہو, لیکن اس کو رزق حسن نہیں کہا گیا, اچھا پاکیزہ رزق نہیں کہا گیا, کیونکہ اس کے بعد پھر فرمایا وَرِزْقًا حَسَنًا, تم ان کی شراب بھی بناتے ہو اور رزق حسن بھی ہے, اگر کھانا بھی چاہو تو یہ بڑا اچھا رزق بھی ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ, بے شک اس میں, لَآیَةً, البتہ نشانی ہے, لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ, عقل رکھنے والی قوم کے لیے. اس میں البتہ نشانی ہے عقل رکھنے والی قوم کے لیے. اگر کوئی عقل رکھتا ہے تو یہ اس کے لیے نشانیاں, اللہ کی وحدانیت کے لیے اور اللہ کے وجود کے لیے یہ نشانیاں کافی ہیں. اب یہاں پر ایک اور بڑی عظیم چیز کا ذکر کیا جانے والا ہے جس کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ النحل رکھا گیا. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ, اور وحی کرنے کے معنی میں یہاں پر نہیں ہم کریں گے, اوحا کا لفظی مطلب وحی کرنا ہوتا ہے, لیکن یاد رکھیے وحی کی مختلف صورتیں ہیں. وحی کا مطلب الہام بھی ہوتا ہے, وحی کا مطلب دل میں بات ڈالنا بھی ہوتا ہے, وحی کا مطلب اشارہ بھی ہوتا ہے, اور وحی کا مطلب فرشتہ بھیج کر, رسول مطلب کوئی پیغمبر بھیج کر کوئی پیغام پہنچانا بھی ہوتا ہے. یہ سب وحی کی اقسام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ وحی نازل کرتے وہ باقاعدہ ایک معزز رسول میسنجر حضرت جبریل امین کے ذریعے سے علیہ السلام, ان کے ذریعے سے ایک پیغام کو پہنچایا جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دیگر انبیاء رسول تک.
لیکن یہاں پر جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی، یا اللہ نے اس کو الہام کیا. الہام کا مطلب ہی دل میں بات ڈالنا ہوتا ہے. وَأَوْحَى رَبُّكَ، اور تیرے رب نے وحی کی، إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کی طرف. کیا وحی کی؟ أَنِ اتَّخِذِي، اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو بنا، أَنِ اتَّخِذِي، یہ کہ تو بنا، مِنَ الْجِبَالِ، پہاڑوں میں سے، بیوتن، گھر، وَمِنَ الشَّجَرِ، اور درختوں میں سے، وَمِمَّا، اور اس چیز میں سے جو، يَعْرِشُونَ، وہ چھپر بناتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا، کسی نے انگور کی بیلیں لگی ہوئی دیکھی ہیں، انگور کی بیلیں کو تھوڑے چھپر بنا کر نا، لکڑیوں کے چھپر بنا کر، چھت بنا کر ان پر بیلوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر انگور کے گچھے نیچے اس کو یعرشون، وہ چھپر اس کو کہتے ہیں. کہ جو وہ چھپر بناتے ہیں اور درخت ہیں اور اسی طرح گھر ہیں، پہاڑ ہیں، تم پہاڑوں میں، درختوں میں اور ان چھپروں میں تم گھر بناؤ. اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی. ثم کلی، پھر تو کھا، من کل الثمرات، ہر پھلوں میں سے کھاؤ، ثمرات میں سے کھاؤ. فسلکی، اور تو چل، سبول ربک، اپنے رب کے راستے پر، اپنے رب کے راستوں پر چل. پھلوں میں سے کھا اور اپنے رب کے راستوں پر چل. ذللا، فرما بردار ہو کر، جھک کر اپنے رب کے راستوں میں سے چل. یخرج من بطونہا، یخرج، نکلتا ہے، من بطونہا، ان کے پیٹوں سے، شراب، شراب مطلب مشروب کے معنی میں ہے. ایک مشروب نکلتا ہے ان کے پیٹوں سے. وہ کیسا ہوتا ہے مشروب؟ مختلف الوانہ، لون ان کی جمع الوان، ان کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. وہ جو مشروب ہوتا ہے اس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. وہ جو مشروب ہے اس کے رنگ مختلف ہیں اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے. دیکھیں اللہ نے مختلف نشانیاں بیان کی. پہلے فرمایا لقوم یسمعون، پھر اللہ نے کیا فرمایا اس سے پچھلی آیات کے اندر لقوم یعقلون، اور یہاں پر کیا فرمایا لقوم یتفکرون، سننے والی قوم کے لیے، عقل رکھنے والی قوم کے لیے اور غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں. اور باقی جو شہد کی مکھی جن راستوں سے چل کر پھلوں کا رزق کھاتی ہے اور پھر ان راستوں سے اپنے گھر تک واپس آتی ہے، کوئی مکھی کسی دوسرے جا کر چھتے پر یا دوسرے گھر میں نہیں بیٹھتی، اپنے ہی گھر میں واپس آتی ہے. اس کے بارے میں طویل ویڈیوز بھی موجود ہیں، ریسرچ بھی موجود ہیں، آپ وہ پڑھ سکتے ہیں کہ اس شہد کی مکھی اور اس کے شہد کے اندر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے کتنی نشانیاں ہیں. اور دوسرا یہ بھی پتا چلا کہ شہد میں شفا ہے، کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے 69، فیہ شفاء للناس، اس شہد میں لوگوں کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے. کوئی اگر کہتا ہے میں نے استعمال کیا شفا نہیں مل رہی، تو دوسری مرتبہ استعمال کریں، تیسری مرتبہ استعمال کریں، قرآن پر یقین رکھتے ہوئے استعمال کریں. یہ بہترین علاج ہے ہر بیماری کا، کیونکہ اللہ نے فرمایا اس میں شفا ہے. آگے چلتے ہیں جی. اللہ نے فرمایا واللہ خلقکم، اور اس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر وہ اللہ تمہیں مارے گا، فوت کرے گا. اس نے پیدا کیا وہی موت دے گا. ومنکم، اور تم میں سے بعض، مین یہاں بعض کے معنی میں ہے، کئی ایک مقامات پر قرآن مجید میں مین بعض کے معنی میں بھی آتا ہے، یہاں پر بھی ہے ومنکم، اور تم میں سے بعض، من یرد، جو رد یرد کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، جو لوٹتے ہیں، الی ارذل العمر، سب سے رذیل عمر کی طرف، مطلب بڑھاپے کی عمر ہے. اچھا، اس کو ارذل العمر کہا گیا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے. تم میں سے بعض، سب نہیں، کچھ کو جوانی میں، کچھ کو دیڑھ عمر میں موت کا ٹائم آ جاتا ہے ان کی. تو اسے کیا فرمایا ومنکم، تم میں سے بعض ایسے ہیں جو ارذل العمر، سب سے رذیل عمر کی طرف لوٹتے ہیں. لکی، تاکہ لا یعلم، نہ وہ علم رکھے، نہ وہ جانے، بعد علم شیئا، علم ہو جانے کے بعد بھی.
مطلب پہلے وہ جانتا تھا، بڑھاپے میں گیا، ایسی عمر میں گیا کہ وہ اپنے حافظے سے ہی ہاتھ دھو بیٹھا، تو اس کو ارذل العمر کہا گیا ہے، جس کے اندر انسان اپنی یاداشت کو کھو بیٹھتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اللہ کی نشانی ہے کہ تم میں سے بعض جو ہے وہ اس عمر کی طرف بھی جاتے ہیں۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ علم رکھنے والا، قدرت والا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض، اللہ نے تمہارے بعض کو بعض پر فضیلت دی، پھر رزق میں اللہ نے تمہارے بعض کو بعض میں فضیلت دی، رزق میں۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا، پس نہیں ہے وہ جنہیں فضیلت دی گئی ہے، بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، رادن اسم فائل ہے، رد یرد سے، آپ لوگوں نے جو پڑھا تھا نا مد یا مدو، اس سے ماد، ٹھیک ہے، اسی کا سٹائل ہے۔ رد یا رد سے ہے راد، اور اس کی جمع ہے رادینا، اور نون گر گیا، رادینا، رادونا، رادینا، واپس یعنی پلٹانے والے، لوٹانے والے۔ اللہ نے فرمایا جن لوگوں کو رزق دیا گیا ہے، نہیں ہے وہ، کیا نہیں ہے، برادی رزقہم، اپنے رزقوں کو لوٹانے والے، علی ما ملکت ایمانہم، ان پر جن کے دانے ہاتھ ان کے مالک ہیں۔ قرآن مجید میں یاد رکھیں یا حدیث میں جس جگہ بھی یہ ٹرم یوز ہوگی نا، ملکت ایمانہم یا ایمانکم، تو اس سے مراد جو ماتحت لوگ ہیں، مطلب جو غلام وغیرہ ہیں۔ تو جن لوگوں کو مال دیا گیا ہے وہ اپنے غلاموں کو تو اپنا مال دینے والے نہیں ہیں، فہم فیہ سوا، کہ وہ اس میں برابر برابر ہو جائیں، یعنی کبھی بھی کوئی مالک یہ نہیں سوچے گا کہ اپنے غلام کو آدھا مال دے دیتا ہوں، چلے دونوں کے پاس برابر برابر ہو جائے گا۔ آفا بنعمت اللہ، کیا اللہ کی نعمت کے ساتھ یجحدون، وہ انکار کرتے ہیں، کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اچھا، اس مثال کو یہاں پر بیان کرنے کا کیا مقصد ہے، سوچیں ذرا، غور کریں کہ تم اگر اللہ نے تمہیں ایک چیز کی ملکیت دی اور تم اپنے ماتحت لوگوں کو کبھی اپنے برابر نہیں دیکھنا چاہتے، نہیں تم مال دے کر کہ وہ تمہارے برابر نہ ہو جائیں، تو نعوذ باللہ تم اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کو کیسے اللہ کے برابر کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ سمجھ آ گیا نا؟ یہ مثال ہے کہ اللہ نے بعض کو بعض میں رزق پر فضیلت دی ہے، جن کو فضیلت دی ہے وہ کبھی بھی اپنے ملکت ایمانہم، جو ان کے ماتحت لوگ ہیں، ان کے غلام وغیرہ، کبھی بھی ان کو اپنے برابر نہیں دیکھنا چاہتے کہ وہ ان کے برابر ہو جائیں، کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے وہ۔ تو پھر تم کیسے اللہ کی مخلوقات میں سے جو سب اللہ کے غلام ہیں کسی کو اٹھا کر اللہ کا شریک بنا دیتے ہو؟ اللہ اکبر، کتنی گہری مثال ہے۔ فرمایا واللہ جعل لکم، اور اس اللہ نے بنایا تمہارے لیے، من انفسکم، تمہاری نفسوں سے، ازواجن، بیویاں، اس اللہ نے تمہاری جانوں سے تمہاری بیویاں بنائیں، وجعل لکم من ازواجکم، اور اس اللہ نے بنایا تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے، بنینا، بیٹے، لفظی مطلب بیٹے ہے لیکن مراد یہاں اولاد ہے، کہ اس اللہ نے تمہاری بیویوں سے تمہاری اولادیں بنائیں، وحفدہ، اور پوتے، حفید ان کی جمع حفدہ، پوتے پوتیاں، وَرَزَقَكُمْ، اور اس نے تمہیں رزق دیا، مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزوں میں سے، أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، تو کیا وہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں؟ کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں؟ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمت کے ساتھ، ہم یکفرون، وہ کفر کرتے ہیں، باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی نعمت کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو رشتے اللہ نے بنائے ہیں، تمہاری اولاد ہے، آگے ان کی اولادیں ہیں، تمہاری بیویں، یہ سب رشتے، یہ اللہ کا ہی تو تم پر کرم ہے کہ اللہ نے ان خوبصورت رشتوں میں تمہیں باندھ دیا۔ تو کیا ان اللہ کی نشانیوں کے باوجود بھی کچھ لوگ ہیں جو باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ چلتے ہیں صفحہ نمبر 275 کی طرف، آج کا ہمارا سیکنڈ لاسٹ پیج ہے۔ اچھا، اس پیج میں اللہ رب العزت نے دوسرے اور تیسرے ٹاپک میں دو نشانیوں کو، دو مثالوں کو بیان کیا، دو مثالوں کو بیان کیا، تو ہم وہ مثالیں بھی انشاءاللہ سمجھتے ہیں جب وہ آئیں گی۔ پہلا موضوع دیکھیے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں، مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا،
جو ان کے لیے رزق کی طاقت نہیں رکھتے، مالا یملکو جو نہیں ملکیت رکھتے، لہم ان کے لیے رزق رزقی، من السماوات والارض شیئا آسمان و زمین میں سے کچھ بھی، آسمان و زمین میں سے کچھ بھی وہ طاقت نہیں رکھتے، ولا یستطیعون استطاعت نہیں رکھتے، نہ طاقت رکھتے ہیں نہ ملکیت رکھتے ہیں، وہ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو۔ ضربہ یضربو کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، ضربہ کے بعد جب مثل یا امثال کا لفظ آتا ہے تو اس کا معنی بیان کرنا کے معنی میں ہوتا ہے مارنا نہیں بلکہ بیان کرنا۔ تو نہ تم بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے، اللہ علم رکھتے ہے اور تم نہیں علم رکھتے۔ فرمایا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء، اللہ نے ایک مثال کو بیان کیا، ضرب اللہ مثلا، اللہ نے ایک مثال کو بیان کیا، کس کی مثال؟ عبدا مملوکا، ایک غلام بندے کی، عبدا بندہ، مملوکن غلام جو کسی کی ملکیت ہے، لا يقدر على شيء، کسی بھی چیز کی قدرت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا۔ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اچھا یہ پہلا بندہ ہے جو غلام ہے، ومن، اور وہ جو، یہ دوسرا بندہ ہے، وہ جو رزقناہ، ہم نے اس کو رزق دیا ہے، منا اپنی طرف سے، رزقا حسنا، بڑا اچھا رزق، اور دوسرا وہ بندہ ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے رزق دیا ہے، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، تو وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے پوشیدہ بھی اور کھلے عام بھی۔ سرن کا مطلب کیا ہے؟ پوشیدہ، جہرن کا مطلب کیا ہے؟ کھلے عام، جہری۔ ہم نے اسے رزق دیا، رزق حسنا، اور وہ اس سے خرچ کرتا ہے سری اور جہری۔ ہل یستوون، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک غلام ہے اور ایک آزاد بندہ ہے جس کو ہم نے رزق بھی دیا اور وہ خرچ بھی کرتا ہے، کیا یہ ایک جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں نہیں خرچ وغیرہ کر سکتا، کسی چیز کی ملکیت بھی طاقت بھی نہیں رکھتا، لا یقدر علی شیء، کیا وہ اور آزاد برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے۔ اب اس مثال سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ مثال بیان کی گئی ہے اصل میں کافر اور مسلمان کی، دیگر اقوال بھی ہیں، کافر اور مسلمان کی مثال بیان کی گئی ہے کہ ایک کافر ہے اور ایک مسلمان ہے۔ جس طرح یہ غلام بندہ اور ایک آزاد بندہ جو چاہے خرچ کرتا ہے، یہ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک کافر اور ایک مسلمان بھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہل یستوون، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن بلکہ جو اکثر ہیں ان کے وہ علم نہیں رکھتے۔ دیکھیں یہ پہلی مثال ہے، دوسری مثال بالکل اس سے ملتی جلتی ہے، ضرب اللہ مثلا، اللہ نے ایک مثال کو بیان کیا، رجلین، دو آدمیوں کی، احدہما، ان میں سے ایک، ابکم، گونگا ہے، ابکم بول نہیں سکتا، لا یقدر علی شیء، کسی چیز پر طاقت نہیں رکھتا، وہو کل، اور وہ بوجھ ہے، علی مولاہ، اپنے مالک پر، وہ کسی چیز کی طاقت بھی نہیں رکھتا اور وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، اینما یوجہہ، جہاں کہیں بھی اس کو بھیجے، لا یأتی بخیر، وہ خیر نہیں لے کر آتا، یہ اس کا مالک اس کو جہاں بھی بھیجتا ہے وہ بندہ خیر لے کر نہیں آتا۔ ہل یستوی ہوا، کیا وہ برابر ہے؟ یہ پہلا بندہ تھا۔ دوسرا، ومن یأمر بالعدل، اور جو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے وہ، کیا یہ بندہ جو گونگا ہے، اپنے مالک پر بوجھ ہے، کچھ طاقت بھی نہیں رکھتا، کوئی کبھی خیر کا کام بھی، اس نے کوئی اچھا کام بھی نہیں کیا، کوئی کام بھی ڈھنگ سے نہیں کیا وہ، ومن یأمر بالعدل، اور جو عدل کا حکم دیتا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ عدل کا حکم دینے والا، وہو علی صراط مستقیم، اور وہ سیدھے راستے پر ہے، جو عدل و انصاف کا حکم دینے والا وہ سیدھے راستے پر ہے، تو کیا یہ دونوں اشخاص آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یاد رکھو کہ ایک مسلمان اور کافر کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟
ایک مسلمان اور کافر دونوں آپس میں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب، وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ، اور نہیں ہے قیامت کا معاملہ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، مگر پلک جھپکنے کے برابر۔ کا کیا مطلب ہے؟ جیسے لمح کا مطلب ہے جھپکنا، البصر آنکھ، آنکھ جھپکنے کے برابر ہے اللہ پر قیامت کا معاملہ۔ مطلب یہ جتنا آپ کے ایک آنکھ کے جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، یعنی لمحے سے بھی کم لگتا ہے، غالباً سیکنڈ کا بھی پتہ نہیں کتنا حصہ ہے پلک کے جھپکنے میں۔ تو یہ قیامت کا معاملہ اللہ کے لیے ایسے ہے جیسے پلک کا جھپکنا، او ہوا اقرب، یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ اقرب کا کیا مطلب ہے جی؟ اقرب قریب کے معنی میں یا تو پلک جھپکنے جتنا یا اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ مکی صورت ہے، قیامت کا عقیدہ بیان کیا گیا، تو دیکھیں کتنی گہری بات کی گئی کہ قیامت کا معاملہ اللہ پر تو پلک جھپکنے جیسے یا اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے قیامت کا قائم کرنا، جس کا یہ کفار اور مشرکین انکار کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، مزید ایک نشانی بیان کی اپنی قدرت کی، واللہ اخرجکم، اور اس اللہ نے تمہیں نکالا، اس اللہ نے تمہیں نکالا، من بطون امہاتکم، بطن کی جمع بطون، تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، واللہ، اور اللہ نے اخراجہ نکالا، کم تمہیں، من بطونی پیٹوں سے، امہاتکم تمہاری ماؤں کے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، لا تعلمون نہیں تم علم رکھتے تھے، شیئن کچھ بھی، اس اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اور اس اللہ نے بنایا تمہارے لیے سماعتیں، بصارتیں، کان، آنکھیں، والافئدہ، اور دل۔ اچھا، یہ جو اللہ نے اتنے کرم کیے تم پر، تم نے کیا کرنا ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر کرو۔ تم نے ان نعمتوں کے ملنے پر اللہ کا شکر کرنا ہے، اور اللہ کا شکر دو طرح سے ہے، نمبر ایک زبان سے بول کر الحمدللہ، اور نمبر دو اللہ کا شکر کیا ہے؟ اپنے اعمال کے ذریعے اللہ کا شکر۔ بولیے، اپنے اعمال کے ذریعے اللہ کا شکر کرنا ہے، اللہ کی اطاعت کے کام کر کے۔ اب اللہ رب العزت نے اس پیج کا جو آخری موضوع ہے، اس میں مزید ایک نشانی کو بیان کیا، اور وہ نشانی ہے فضا میں اڑنے والے پرندے کی۔ اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ الی الطیر، طائر کی جمع طیر، پرندوں کی طرف، کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا؟ مسخرات، وہ کیسے مسخر ہے، فی جو السماء، آسمان کے درمیان، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ آسمان میں اڑنے والے پرندے کیسے مسخر ہیں؟ ما یمسکہن، نہیں انہیں کوئی روک سکتا، الا اللہ، مگر اللہ، انہیں اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ ان فی ذلک لآیات، البتہ اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ایمان رکھنے والی قوم کے لیے۔ اور آج کا ہمارے سب سے آخری صفحہ ہے، صفحہ نمبر 276 ہے، پارہ نمبر 14 ہے، اور اس صفحے پر آیات ہیں 80 سے لے کر 87 تک۔ شروع کے جو دو موضوعات ہیں ان میں اللہ کی قدرت کے دلائل ہی ذکر ہوئے ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور ان نعمتوں پر لوگوں کے رویوں کا ذکر ہے، اور پھر اگلی دونوں موضوعات کے اندر قیامت کے دن کا ذکر ہے۔ تو چلیے اس کو پڑھ کر آج کا سیشن مکمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، واللہ، اور اللہ نے، جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، من بیوتکم، تمہارے گھروں میں سے، سکنا، رہائش، اس اللہ نے تمہارے گھروں سے رہائش بنائی، وجعل لکم، اور بنایا تمہارے لیے، من جلود الانعام، چوپایوں کی چمڑوں سے، جلد ان کی جمع جلود ہے، جلد اردو میں جو آپ جلد ہی کہتے ہیں نا، اس اللہ نے چوپایوں کی جلدوں سے، یعنی ان کے چمڑوں سے بنایا تمہارے لیے، بیوتن، گھر بنائے، تستخفونہا یوم ضعنکم، تم انہیں استعمال کرتے ہو اپنی کوچ کے دن،
ضعن سفر کے معنی میں ہے، جس دن تم نے سفر کرنا ہوتا ہے تم چمڑے سے بنے ہوئے خیمے وغیرہ استعمال کرتے ہو۔ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ، اور اپنی اقامت کے دن، یعنی جس دن تم رہائش پذیر ہوتے ہو اس دن بھی تم انہیں استعمال کرتے ہو، اور جس دن تم سفر پر نکلتے ہو پھر بھی تم انہیں استعمال کرتے ہو۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا، جانوروں کی تین طرح کی، جانوروں سے جو فائدے اٹھائے جاتے ہیں نا، تین طرح کے فائدے اللہ رب العزت نے ان آیات میں جانوروں کی جو جلد سے یا جلد کے اوپر جو بال وغیرہ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے تین طرح کے ان کے فوائد بیان کیے۔ پہلا فائدہ کیا بیان کر دیا جی، کہ تم ان کی اون سے، صوف ان کی جمع ہے اسواف، وَمِنْ أَصْوَافِهَا ان کی اونوں سے، وَأَوْبَارِهَا اور ان کی روؤں سے جو روئی وغیرہ ہوتی ہے، وَأَشْعَارِهَا اور ان کے بالوں سے تم کیا کرتے ہو، اثاثاً سامان ہے، وَمَتَاعًا متاعًا بھی سامان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، فائدہ ہے، سامان ہے، الہین ایک مقرر وقت تک، ایک مقرر وقت تک تم جانوروں کے چمڑوں سے، ان کی اونوں سے، ان کے بالوں سے، ان کی روئیوں سے تم فائدہ اٹھاتے ہو۔ اللہ اکبر۔ واللہ جعل لکم، اور اس اللہ نے بنایا تمہارے لیے، مما خلق اس میں سے جو اس اللہ نے پیدا کیا، ظلالاً چھاؤں، ظلال کا لفظی مطلب سائے ہے، یہاں پر چھاؤں کے معنی میں جو اس اللہ نے پیدا کیا اس اللہ نے تمہارے لیے چھاؤں بنا دی۔ اچھا دیکھیں، چھاؤں بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، خاص کر دیہاتوں میں رہنے والے لوگ اس چیز کا اچھی طرح سے اندازہ رکھتے ہیں کہ جن گھروں کے دائیں بائیں درخت ہوتے ہیں ان گھروں کا ٹمپریچر دھوپ والے گھروں سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ تو اس اللہ نے کیا کیا، تمہارے لیے چھاؤں بنا دی۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور اس اللہ نے پہاڑوں سے تمہارے لیے کیا بنا دیے جی، اکنانا غاریں بنا دی۔ اس اللہ نے پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنا دی۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيل، اور اس اللہ نے تمہارے لیے بنا دیے سرابیل، کرتے، تقی وقا یقی سے ہے، وقا یقی کمزور چیپٹر ہے، ہدایہ دی، وقا یقی وہ بچاتے ہیں، کم تمہیں الحرہ گرمی سے، وہ تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، وَسَرَابِيلَ اور کرتے ہیں، تقیکم جو تمہیں بچاتے ہیں، بأسکم تمہاری جنگ میں۔ مطلب پہلی سرابیل سے مراد کرتے ہیں جو گرمی سے بچاتے ہیں، قمیضیں وغیرہ لباس۔ دوسری سرابیل سے مراد زریں، جنگ کے اندر جو زرہ، چمڑے کی بنی ہوئی زرہ جو دشمن کے حملے سے انسان کی بازو یا اس کے جسم کو محفوظ رکھتی ہے۔ فرمایا کذالک، اسی طرح، یتم وہ پورا کرتا ہے، نعمتہ اپنی نعمت کو، علیکم تم پر، اسی طرح وہ اللہ تم پر اپنی نعمت کو پورا کرتا ہے، لعلکم تسلمون تاکہ تم اس اللہ کے فرما بردار بنو، اسلم یسلم سے نا تاکہ تم اس اللہ کے فرما بردار بنو۔ فَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ پھر جائیں، تولا یا تولا سے، فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر وہ پھر جائیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ تو آپ کے ذمے تو کھلم کھلا پہنچا دینا ہے، واضح پہنچا دینا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی بھی ہے اس آیت کے اندر کہ اگر وہ پھر جاتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے، تو بس آپ کے ذمے پہنچانا ہے، آپ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے ذمے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے، بلاغ ہے۔ فرمایا یعرفون نعمت اللہ، وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں، ثم ینکرونہا پھر اس کا انکار کرتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ اور ان کے اکثر کافر ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ اور ان کے اکثر الکافرون کافر ہیں۔ اللہ کی نعمت کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان کے اکثر کافر ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یوم نبعث من کل امت شہیدا، تو دیکھیں یہاں سے قیامت کے دن کا ذکر شروع ہوا، جس دن بعث یبعث اٹھانا، جس دن ہم اٹھائیں گے، من کل امت ہر گروہ سے، ہر امت سے ہم اٹھائیں گے، لائیں گے، شہیدن ایک گواہ، ہر امت سے ہم ایک گواہ لائیں گے، ثم پھر لا یؤذنو فعل مجہول ہے پیسو وائز، نہیں اجازت دی جائے گی، للذین کفروا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، کافروں کو کوئی اجازت نہیں دی جائے گی اس دن، ولا هم یستعتبون
اور نہ ہی ان سے توبہ مانگی جائے گی، نہ ان سے توبہ کرنے کا کہا جائے گا، نہ انہیں اجازت دی جائے گی، کیونکہ توبہ کا دروازہ تو اس دنیا کے لیے ہے، آخرت میں توبہ کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ فرمایا اب قیامت کے دن ظالموں کا انجام، وَإِذَا اور جب رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ظالم لوگ دیکھیں گے العذاب عذاب کو، جب ظالم لوگ عذاب کو دیکھیں گے فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ ان سے دور نہیں کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنذَرُونَ فعل مجهول ہے پیسو وائز، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، نہ تو اللہ کا عذاب ان سے دور کیا جائے گا، تخفیف کی جائے گی عذاب میں، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور فرمایا اللہ رب العزت نے آج کا ہمارا جو آخری ٹاپک ہے قیامت کے دن کا ذکر ہے، اور مشرکین کے جو معبودان ہیں ان کی حقیقت ہے، وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور جب وہ لوگ دیکھیں گے جنہوں نے شرک کیا، جب مشرک لوگ دیکھیں گے، کس کو دیکھیں گے؟ شرکاءہم اپنے شریکوں کو۔ قیامت کے دن مشرک لوگ اپنے شریکوں کو دیکھیں گے، قالو کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، ہاؤلائی ہادا کی جمع ہاؤلائی یہ ہیں، شرکاؤنا ہمارے شریک، اے اللہ یہ ہیں ہمارے شریک، الذین جنہیں کننا ندعو پاس کنٹینیوس جنہیں ہم پکارا کرتے تھے، اے اللہ یہ ہیں ہمارے شریک جنہیں ہم پکارا کرتے تھے، من دونی کا تیرے علاوہ، اے اللہ یہ وہ ہمارے شریک ہے جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر تیرے علاوہ پکارا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ فَأَلْقَوْا اچھا اب ان کے شرکاء کیا کریں گے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے؟ فَأَلْقَوْا پس وہ ڈالیں گے إِلَيْهِمْ ان پر القول بات۔ یہ مشرکین کیا کہیں گے قیامت کے دن؟ یہ کہیں گے اللہ تجھے چھوڑ کر ہم ان کی عبادت کرتے تھے۔ اچھا جن کی عبادت کرتے تھے وہ کیا کہیں گے؟ وہ آگے سے ان پر بات ڈالیں گے، یہ ان پر ڈالیں گے، وہ ان پر ڈالیں گے، انکم لکاذبون وہ کیا کہیں گے شرکاء؟ وہ کہیں گے انکم لکاذبون تم تو بہت جھوٹے ہو، تم تو جھوٹ بولنے والے ہو۔ اللہ اکبر۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ اور وہ سب اللہ کی طرف اس دن سلامتیاں ڈالیں گے۔ کیا مطلب اللہ کی طرف سلامتیاں؟ مطلب یہ کہ اللہ سے سلامتی کا مطالبہ کریں گے، امن کا مطالبہ کریں گے اس دن۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ اور گم ہو جائے گا ان سے، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ پاس کنٹینیوس ماضی استمراری جو وہ جھوٹ گڑا کرتے تھے وہ ان سے گم ہو جائے گا۔ قیامت کے دن کے لیے یہ جھوٹ گڑا کرتے تھے کہ اللہ کے عذاب سے ہمیں فلاں 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 آ کر بچا لے گا، تو قیامت کے دن جب یہ معاملہ دیکھیں گے نا تو یہ ساری چیزیں ان سے گم ہو جائیں گی۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ جو وہ جھوٹ گڑا کرتے تھے وہ ان سے قیامت کے دن گم ہو جائیں گے، اور اس دن وہ پھر اللہ سے کہیں گے کہ آج کے دن ہمیں سلامتی اور امن دے دی جائے، کیونکہ یہ ہیں جن کی ہمیں اللہ تجھے چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، اور جن کی عبادت کرتے تھے وہ کہ وہ آگے سے کہیں گے انکم لکاذبون تم تو جھوٹے ہو، کیوں؟ کیونکہ ہم نے تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ قیامت کے دن ان کا مکالمہ ہے۔ تو ہر حال میں جو غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اگر بغیر توبہ کے کسی کی موت ہو جاتی ہے تو پھر رسوائی ہی رسوائی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ اللہ یہ معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اور اس کے علاوہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کرتا ہے، لیکن اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے آج کا لیسن مکمل کیا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔